شرک کی چوتھی شکل حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینا۔ شرک اکبر کی ایک صورت تو عصر حاضر یعنی موجودہ دور میں بہت عام ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال یا حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا ہے، یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا شخص کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اسی طرح اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے کے لیے اپنی خوشی اور اختیار کے ساتھ غیر شرعی عدالت کی طرف رجوع کرنا اور جاہلانہ وضعی قوانین سے فیصلے کروانے کو جائز اور حلال سمجھنا، یہ کفر اکبر ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالی نے ان الفاظ میں فرمایا: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ ان لوگوں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا۔ جب یہ آیت کریمہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو عیسائی مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے نے سنی تو عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائی اپنے علماء کی پوجا تو نہیں کرتے، پھر ان کو رب بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات نہیں کہ اگر ان کے علماء اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیتے تو عیسائی اسے حلال ہی سمجھتے تھے، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اگر ان کے علماء حرام قرار دیتے تو وہ ان کو حرامی سمجھتے تھے۔ اسی کا نام تو عبادت اور پوجا ہے۔ اسی اصول کے تحت انہوں نے اپنے اماموں، مفتیوں، مولویوں، پیروں، مرشدوں اور درویشوں، صوفیوں کو رب تعالیٰ کا درجہ دے رکھا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3096، سنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 116۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی نے اسے حسن کہا ہے، دیکھیے ان کی کتاب غایۃ المرام فی تخریج احادیث الحلال والحرام صفحہ 19۔ اس آیت قرآنی اور حدیث نبوی سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور یہ اختیار اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ماننا گویا اس کو رب بنانے کے مترادف ہے اور شرک کی قسم ہے۔ ہمارے موجودہ زمانے میں بھی بعض لوگوں کی یہی کیفیت ہے کہ انہوں نے اپنے اماموں، مفتیوں، پیروں، مرشدوں کو رب کا درجہ دے رکھا ہے۔ کسی مسئلے میں قرآن و حدیث کی واضح دلیل موجود ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے امام، پیر و مرشد کے اقوال کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ فعل یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے۔ کسی مسلمان کو کسی صورت یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے پیر و اماموں کے اقوال کو مقدم رکھے، ورنہ وہ اس قرآنی آیت اور حدیث نبوی کی وعید میں داخل ہو کر شرک و کفر کا مرتکب ہوگا۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 19۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانتے اور نہ ہی دین حق یعنی اسلام کے سامنے گردن جھکاتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، سورہ یونس آیت نمبر 59۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہیے بھلا بتلاؤ تو صحیح کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام کچھ حلال قرار دے لیا۔ آپ پوچھئے کہ کیا یہ حلال و حرام کرنے کا اللہ نے تمہیں حق دیا تھا، یا پھر تم خود ہی اپنی طرف سے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو جن کا اللہ تعالی نے حق نہیں دیا۔